السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی تہجد میں مصروف تھے کہ ایک چور آیا اور سامان تلاش کرنا شروع کر دیا، لیکن جب کچھ نہیں ملا تو چور مایوس ہو کر واپس پلٹنے لگا۔ اتنے میں جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی نے چور کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ یہاں سے خالی ہاتھ مت جاؤ، کچھ لے کر جاؤ۔ یہ کہہ کر چور کا ہاتھ قریب ہی موجود ایک شخص کو پکڑوا دیا اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ جی، جس فلاں ابدال کا انتقال ہو گیا ہے ان کی جگہ اسے ابدال بنا دو۔ یوں ایک چور ابدال بن کر وہاں سے ہٹا۔ اللہ اکبر۔ دوستو، مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدہ ذلہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جنوبی افریقہ میں کیپ ٹاؤن کے علاقے میں ریل گاڑی پر سفر کر رہا تھا۔ راستے میں ایک جگہ پہاڑی علاقے میں گاڑی رک گئی۔ ہم نماز کے لیے نیچے اترے۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت پودا ہے، اس کے پتے بہت ہی زیادہ خوبصورت ہیں اور وہ پودا بہت حسین و جمیل معلوم ہو رہا تھا۔ بے اختیار دل چاہا کہ اس کے پتوں کو توڑ لوں۔ میں نے جیسے ہی اس کے پتے کو توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میرے جو رہنما تھے وہ ایک دم زور سے چیخ پڑے کہ حضرت، اس کو ہاتھ مت لگائیے گا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ بہت زہریلی جھاڑی ہے، اس کے پتے دیکھنے میں تو بہت خوشنما ہیں لیکن یہ اتنا زہریلا ہے کہ اس کو چھونے سے انسان کے جسم میں زہر چڑھا جاتا ہے، اور جس طرح بچھو کے ڈسنے سے زہر کی لہریں اٹھتی ہیں اسی طرح اس کے چھونے سے بھی لہریں اٹھتی ہیں۔ میں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ہاتھ نہیں لگایا اور پہلے سے معلوم ہو گیا۔ یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے، دیکھنے میں بڑی خوبصورت ہے۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ یہ معاملہ تو بڑا خطرناک ہے، اس لیے کہ آپ نے مجھے تو بتا دیا جس کی وجہ سے میں بچ گیا، لیکن اگر کوئی انجان آدمی جا کر اس کو ہاتھ لگا دے تو وہ تو مصیبت اور تکلیف میں بیچارہ مبتلا ہو جائے گا۔ اس پر انہوں نے جواب دیا، بلکہ ایک عجیب ہی بات بتائی، وہ یہ کہ اللہ تعالی کی قدرت کا ایک عجیب کرشمہ ہے کہ جہاں کہیں یہ زہریلی جھاڑی ہوتی ہے اسی کی جڑ میں آس پاس لازماً ایک پودا اور ہوتا ہے، لہذا اگر کسی شخص کا ہاتھ اس زہریلے پودے پر لگ جائے تو وہ فوراً اس دوسرے پودے کے پتے کو ہاتھ لگا دے، اسی وقت اس کا زہر ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے اسی کی جڑ میں وہ دوسرا پودا بھی مجھے دکھایا، یہ اس کا تریاق تھا۔ تو دوستو، بس یہی مثال ہے ہمارے گناہوں کی اور استغفار اور توبہ کی، لہذا جہاں کہیں گناہ کا زہر چڑھ جائے تو فوراً توبہ اور استغفار کا تریاق استعمال کرو، اسی وقت اس گناہ کا زہر اتر جائے گا۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت بات فرمائی حضرت نے۔ دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک جہنمی 1000 سال تک جہنم میں چلاتا رہے گا کہ یا حنان یا منان، یعنی یہ آوازیں 1000 سال تک لگاتا رہے گا۔ تو پھر جا کر اللہ تعالی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ جاؤ دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام آ کر دیکھیں گے کہ سب جہنمی برے حال میں سر جھکائے آہو زاری کر رہے ہوں گے، اللہ ہمیں بچائے۔ پھر جا کر جناب باری تعالی میں خبر کریں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پھر جاؤ فلاں فلاں جگہ یہ شخص ہے، جاؤ اسے لے کر آؤ۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بحکم خدا تعالی وہاں جائیں گے اور اس شخص کو جو 1000 سال سے یا حنان یا منان کی صدائیں لگا رہا ہوگا اسے لا کر خدا کے سامنے کھڑا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سے دریافت فرمائیں گے
کہ تو کیسی جگہ پر ہے؟ یہ شخص یہ سن کر کہے گا کہ اے میرے خدایا، ٹھہرنے کی بھی بری جگہ ہیں اور سونے اور بیٹھنے کی بھی بدترین جگہ پر میں ہوں۔ خدا تعالیٰ فرمائے گا اچھا اے جبرائیل، اسے اب اس کی جگہ واپس کر کے آؤ۔ تو یہ پھر گڑ گڑانے لگے گا اور عرض کرے گا اے میرے ارحم الراحمین رب، اے میرے خدا، جب تو نے مجھے اس سے باہر نکالا ہی تو تھا، تو تیری ذات ایسی نہیں کہ تو پھر مجھے اس میں داخل کر دے۔ مجھے تو اس سے رحم و کرم ہی کی امید ہے۔ میرے خدایا، بس اب مجھ پر رحم و کرم فرما۔ جب تو نے مجھے جہنم سے نکالا تو میں خوش ہو گیا تھا کہ اب تو اس میں نہیں ڈالا جاؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کو رحم و کرم آئے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمانیت والی صفت جوش میں آئے گی اور خدا تعالیٰ اس پر رحم فرماتے ہوئے فرمائیں گے کہ اچھا اس میرے بندے کو چھوڑ دو۔ اللہ اکبر، وہ خدا اللہ اللہ جس سے کوئی مانگے تو صحیح، ہم بھی مانگے اللہ سے، اے اللہ ہمیں بھی معاف فرما۔ دوستو، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 سال کے بعد شہدائے احد پر اس طرح نماز جنازہ پڑھی گویا کہ آپ زندہ اور مردہ لوگوں کو رخصت فرما رہے ہیں۔ یعنی آپ کا انداز تھا کہ دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، اس لیے زندہ لوگوں کو خاص خاص باتوں کی وصیت اور تاکید فرما رہے تھے، اور مردہ لوگوں کے لیے بڑے اہتمام سے دعا اور استغفار فرما رہے تھے کہ پھر اس کا موقع شاید ملے یا نہ ملے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا میں تم لوگوں سے پہلے آگے جا رہا ہوں اور میں تمہارے حق میں گواہ بنوں گا، اور تم سے وعدہ ہے کہ حوض کوثر پر تم سے ملاقات ہوگی، اور میں اپنی اس جگہ سے اس وقت حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے درمیان کے تمام پردے ہٹا دیے ہیں۔ مجھے تمہارے بارے میں اس بات کا ڈر نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ مجھے تمہارے بارے میں اس بات کا ڈر نہیں کہ تم شرک کرنے لگو، بلکہ اس بات کا ڈر ہے کہ تم لوگ دنیا کے حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو۔ حضرت عقبہ کہتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا میرے لیے آخری موقع تھا۔ دوستو، دنیا کماؤ لیکن دنیا کو اپنے دل میں نہ بساؤ۔ ہاں، جہاں اللہ کا حکم آ گیا دنیا کو چھوڑو اور اللہ کی مانو۔ اذان ہو گئی، دکان بند، بس اللہ نے بلایا ہے، اللہ کے پاس جاؤ۔ دوستو، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خطبہ پڑھ رہے تھے کہ بالکل ہی اچانک ایک بد نصیب اور خبیث النفس انسان جس کا نام ججھا غفاری تھا کھڑا ہو گیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دستے مبارک سے عصا چھین کر اس کو توڑ ڈالا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے حلم و حیا کی وجہ سے اس سے کوئی مواخذہ نہیں فرمایا، بلکہ خدا تعالی کی قہاری اور جباری نے اس بے ادبی اور گستاخی پر اس مردود کو یہ سزا دی کہ اس کے ہاتھ میں کینسر کا مرض ہو گیا اور اس کا ہاتھ گل سڑ کر گر پڑا، اور وہ یہ سزا پا کر 1 سال کے اندر ہی اندر مر گیا۔ دوستو، ایک صحابی تھے جو کسی دیہات سے تعلق رکھتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ بوڑھے تھے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل خود لیں گے۔ خوش ہو کر کہنے لگے اچھا، اگر اللہ تعالی حساب لیں گے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو بڑا کریم ہے۔ تو دوستو، یہ تو ہے یقین کی بات۔ ہمارے بھی دل میں اگر ایسا یقین آ جائے تو اللہ ہم سے بھی خوش ہو جائیں گے۔
بس ہمیں مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ ہم مانگتے اس طرح سے ہیں کہ جیسے دینے والے کو الٹا غصہ ہی آ جائے۔ اس لیے دوستو مسنون دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے اور ان کو صحیح دل کی کیفیت سے مانگنا چاہیے اور اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔ دوستو ایک شخص نے کھڑے ہو کر بازار میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی کی شان میں گستاخی کی اور گالیاں دی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی نے غصے کو ضبط فرمایا اور اس گالیاں دینے والے شخص کو کچھ نہیں کہا، بلکہ اپنے گھر واپس آئے اور پھر اس کے بعد ایک خوان میں کافی درہم اور دینار رکھ کر اس شخص کے پاس تشریف لے گئے۔ اس شخص کے گھر کا دروازے پر دستک دی۔ یہ شخص باہر آیا تو اشرفیوں کا یہ خوان اس کے سامنے یہ کہتے ہوئے پیش فرمایا کہ آج تم نے مجھ پر بڑا احسان کیا، اپنی نیکیاں مجھے دے دی، میں اس احسان کا بدلہ ادا کرنے کے لیے یہ تحفہ پیش کر رہا ہوں۔ امام صاحب کے اس معاملے کا اس کے قلب پر اثر ہونا ہی تھا۔ آئندہ کو اس بری خصلت سے اس نے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی سے معافی مانگی اور آپ کی خدمت اور صحبت میں علم حاصل کرنے لگا، یہاں تک کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی کے شاگردوں میں ایک بہت بڑے عالم کی حیثیت اس نے اختیار کر لی۔ تو یہ ہوتا ہے اللہ والوں کا سمجھانے کا بھی ایک طریقہ۔ دوستو ایک شخص امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہمارے دل سیاہ ہو گئے۔ تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی نے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ حضرت آپ درس قرآن دیتے ہیں اور ہمارے دل پر کوئی اثر ہوتا ہی نہیں، لگتا ہے کہ ہمارے دل سیاہ ہو گئے ہیں، سخت ہو گئے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی نے یہ سنا تو فرمایا کہ بھائی یوں نہ کہو کہ دل سیاہ ہو گیا، بلکہ یوں کہو کہ ہمارے دل مر گئے۔ یہ نہ کہو کہ ہمارے دل سو گئے، بلکہ یہ کہو کہ ہمارے دل مو گئے، یعنی مر گئے۔ وہ شخص بڑا حیران ہوا کہ حضرت ہمارے دل مر کیسے گئے؟ تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی نے آگے سے عجیب جواب دیا، فرمایا کہ دیکھو جو سویا ہوا ہوتا ہے اسے جھنجھوڑا جائے تو وہ جاگ اٹھتا ہے، جو جھنجھوڑنے سے بھی نہ جاگے وہ سویا ہوا نہیں، وہ مویا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا قرآن میں تمہیں سناؤں اور اللہ کا قرآن تمہیں جھنجھوڑے، پھر تمہارے دل نہ جاگیں تو یہ دل سوئے ہوئے نہیں، یہ دل موئے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی مردہ دل والے لوگ یہ بھی چلتی پھرتی انسانیت کی قبریں ہوتی ہیں، ان کی لاش ایک گھر ہے، قبر ہے جس کے اندر مردہ پڑا ہوا ہے۔ تو سو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے دلوں کو زندہ فرما، اللہ ہمارے دلوں کو حیات بخش۔ تو سو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک شخص پر ہوا جو بے چین تھا۔ آپ علیہ السلام اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اللہ جی اسے معاف فرما دیں اور اس اضطراب کی کیفیت کو اس سے دور فرما دیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ اس کو جو تکلیف پہنچی ہے وہ ابلیس کا اس پر غلبہ نہیں، بلکہ اس نے اپنے آپ کو میرے لیے بھوکا رکھا ہے، اس وجہ سے اسے یہ تکلیف ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور میں ہر روز اسے کئی مرتبہ شفقت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، اور اسے کہیے کہ وہ آپ کے لیے دعا کرے، کیونکہ ہر دن میرے یہاں اس کی ایک دعا قبول کی جاتی ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں سیر ہونے والے کل بھوکے ہوں گے۔ تو دوستو اس لیے فقیروں کو دیکھ کر ان سے نفرت نہ کرو، تمہیں کیا پتا کہ اللہ کے ہاں ان کا کیا رتبہ ہے۔ دوستو حضرت ابو یزید بستامی رحمت اللہ تعالی سے منقول ہے کہ انہوں نے سالہ سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، لیکن عبادت میں مزہ اور لذت نہ پائی۔ بس وہ اپنی والدہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ اے مادر مہربان،
میں عبادت الہی اور اس کی بندگی میں کبھی لذت نہیں پاتا۔ لہذا آپ غور کیجئے کہ آپ نے اس زمانہ میں اکل حرام تو نہیں کھایا تھا جب میں آپ کے بطن میں تھا، یا میرے دودھ پینے کے زمانے میں؟ ان کی ماں دیر تک سوچتی رہی اور آخر فرمانے لگی کہ اے میرے پیارے بیٹے، جب تم میرے بطن میں تھے تو میں چھت پر چڑھی، پس میں نے ایک مرتبان دیکھا اور اس میں پنیر تھا۔ میں نے اس کی خواہش کی اور اس میں سے بقدرے سرے انگشت یعنی انگلی کے ایک پورے کے میں نے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر اس پنیر کو کھا لیا۔ پس حضرت ابو بزید بسطامی رحمت اللہ تعالی نے پھر فرمایا کہ میں سمجھ گیا ہوں عبادت میں لذت نہ ہونے کی صرف یہی وجہ ہے، لہذا میری امی جان آپ اس کے مالک کے پاس جائیں اور پنیر کے مالک کو اس کی اطلاع دیجئے۔ چنانچہ حضرت یزید بسطامی کی ماں ان کے پاس گئی اور اس کے مالک کو اس کی خبر کی۔ مالک نے کہا کہ آپ اس سے حلت میں ہیں، یعنی میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کو اطلاع دی، اس کی اطلاع بھی دے دی۔ پس اس وقت سے حضرت ابو یزید بسطامی نے اللہ کی اطاعت میں شیرینی چکھی۔ تو دوستو یہ ہوتا ہے تقوی، کہ تھوڑی تھوڑی بات سے پتہ چل جاتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ ہو رہا ہے، اللہ ناراض ہے، اور آج ہمارا کھانا پینا کیسا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں، کہاں سے آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے۔ اس لیے اپنا عقل یعنی اپنا کھانا پینا حلال کا کریں۔ دوستو ایک عالم دوسرے عالم سے ملنے کے لیے گئے، وہاں ایک مٹی کا کورا پڑا یعنی پیالہ رکھا ہوا تھا۔ مہمان عالم نے کنویں سے پانی نکالا اور اس میں پانی ڈال کر پیا تو پانی کڑوا لگا۔ انہوں نے میزبان عالم سے کہا کیا آپ کے کنویں کا پانی کڑوا ہے؟ جواب میں انہوں نے حیران ہو کر کہا نہیں تو۔ پھر انہوں نے خود بھی پانی چکھا، انہیں بھی پانی کڑوا لگا۔ اس پر وہ بولے ظہر کی نماز کے بعد دیکھیں گے کہ پانی کڑوا کیوں ہے، کلمہ شریف کا ورد کریں۔ سب کلمہ پڑھنے لگے۔ اس کے بعد میزبان عالم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ دعا کے بعد وہ برتن اٹھا کر پانی پیا تو پانی میٹھا تھا۔ مہمان عالم نے بھی پانی چکھا تو انہیں بھی پانی میٹھا لگا، بہت حیران ہوئے۔ تب میزبان عالم نے فرمایا اس برتن کی مٹی کسی قبر کی ہے، ایسی قبر کی جس پر عذاب ہو رہا تھا، الحمدللہ کلمے کے ورد سے وہ عذاب ختم ہو گیا ہے۔ دوستو اس شخص حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کے الفاظ بکنے لگا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا کہ تم اپنی خبیث حرکت سے باز رہو ورنہ میں تمہارے لیے بد دعا کر دوں۔ اس نے کہا کہ آپ کی بد دعا سے میرا کچھ بھی نہیں بگڑ سکتا۔ یہ سن کر حضرت سعد بن ابی وقاص جلال میں آ گئے اور آپ نے اس وقت یہ دعا مانگی کہ یا اللہ اگر اس شخص نے تیرے پیارے نبی کے پیارے صحابہ کی توہین کی ہے تو آج ہی اس کو اپنے قہر اور غضب کی نشانی دکھا دے تاکہ دوسروں کو اس سے عبرت حاصل ہو۔ اس دعا کے بعد جیسے ہی وہ شخص مسجد سے باہر نکلا تو بالکل ہی اچانک ایک پاگل اونٹ کہیں سے دوڑتا ہوا آیا اور اس کو دانتوں سے بچھاڑ دیا اور اس کے اوپر بیٹھ کر اس کو اس قدر زور سے دبایا کہ اس کی پسلیوں کی ہڈیاں چور چور ہو گئی اور یہ فوراً ہی مر گیا۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ دوڑ دوڑ کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد دینے لگے کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دشمن ہمیشہ کے لیے نابود ہو گیا۔ تو دوستو اس لیے صحابہ کرام کی گستاخی سے بچیں۔ دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر پسند آئے تو لائک شیئر اور کومنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو دوستو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ دوستو اس چینل پر الحمدللہ صحابہ کرام، تابعین اور اولیاء کرام کے روزمرہ واقعات اپلوڈ کیے جاتے ہیں، اس لیے اگر آپ ایسے واقعات اور مستند واقعات سننا چاہتے ہیں تو اس چینل کے ساتھ لازمی جوڑیں۔ جزاکم اللہ خیر، ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔